آج کی میری گفتگو کو ایک شعر کے بغیر سمجھانا بڑا مشکل ہے. میں اس شعر کو بول بھی دیتا ہوں, لکھ بھی دیتا ہوں. اور یہ شعر جو ہے بیسیکلی علامہ محمد اقبال کا جدت پہ شعر ہے, انوویشن کے اوپر شعر. وہ شعر یہ ہے, اقبال فرماتے ہیں, دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے, افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے. علامہ محمد اقبال کی جدت انوویشن کے اوپر جو اشعار ہیں اس میں سے ون آف دی بیسٹ شعر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اگر شوق اچھا دے نا تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پیاس, آپ کو ذوق, آپ کو شوق اچھا دیا. تو میرے پیر و مرشد واسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لاہور شہر ہے نا, یہ بھرا پڑا ہے ہر طرح کے لوگوں سے. اس میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ذوق اور شوق اچھا دیا. تو اگر آپ اپنی دنیا میں, اپنی کائنات میں, اس پاکستان میں, اپنے شہر میں, اپنی یونیورسٹی میں اللہ نے آپ کو ذوق شوق اچھا دیا ہے, تو یہ بذات خود اللہ کی ایک رحمت کی. تو میرا ذوق جو تھا نا وہ تھا فلسفی, لٹریچر, کچھ اچھا ڈھونڈنا. یہ میرے نصاب میں شعر نہیں تھا, لیکن کلیات اقبال اور کلیات غالب اور اس طرح کی تمام چیزیں کیونکہ میرے گھر کی لائبریری میں کہیں نہ کہیں پڑھی ہوئی تھی, تو یہ تب سے یہ شعر میں نے کہیں ڈائری میں لکھا ہوا تھا جس کو میں نے آج دوبارہ نوٹ کر کے تو یہاں لکھ دیا. اب اس شعر کے اندر ایک بہت بڑا میسیج ہے, کیونکہ جو آپ تھوڑی دیر بعد سیشن سننے لگے ہو, اس شعر کو سمجھو, اور یہ ابھی 10 منٹ کی جو فلسفی بتانے لگا اس کو سمجھے بغیر اگلے سیشن کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ شعر میں علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے, یعنی یہ جو زمانہ ہے اس کو تو اگر اپنی نظر سے دیکھے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز ہے, دو چیزیں, ایک زمانہ جو آپ کو مل گیا اور دوسرا آپ کی اپنی نظر جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر نظر سے مراد فزیکل نظر نہیں ہے, یہاں سے مراد وہ دیکھنے کا زاویہ جس سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اور ماڈرن جو ورڈ ہے نا اس پہ وہ ہے پیراڈائم. اسٹیفن کوے کی زبان میں کہوں تو پیراڈائم ہے. یہ وہ ذہنی حالت ہے جس میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے, اگر تو اپنی نظر سے اس زمانے کو دیکھے, افلاک منور ہوں. افلاک کہتے ہیں آسمان, منور کہتے ہیں روشن. افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے. اب اس میں افلاک آسمان ہے, منور روشن ہے. نور سحر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. نور سحر جو ہے نا وہ صبح کی کرنیں ہیں, اور اقبال کہیں ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ نگاہ جو ہے نا جس سے آسمان منور آپ کو دکھتا ہے, وہ کنڈیشن ہے کہیں نور سحر سے. اور یہ نور سحر ہے کیا؟ یہ دنیا کے آج کی ماڈرن کتابوں میں, رابن شرما کی کتاب اگر آپ 5 AM کلب پڑھیں, اب یہ 5 AM کلب جدید کتاب ہے آج کی. یہ کتاب کا صرف فلسفہ ایک چیز کا ہے کہ دنیا میں آج تک جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا, جب دنیا سوئی ہوتی ہے وہ پہلے اٹھتے ہیں. یعنی ان کا دن, ان کی افیکٹیوٹی کی بہت بڑی وجہ نور سحر ہے, جس کو آج کیا کہا جا رہا ہے 5 AM کلب. 5 AM اب ناروے والا دیکھے وہ کہ جی ہماری تو 5 بجے نہیں ہوتی. میں پچھلے دنوں تھا ایٹ سینٹ پیٹربرگ, تو وہاں سلور نائٹس ہوتی. ان ڈیز میں رات وہاں جو مغرب تھی وہ رات 11 بجے ہو رہی تھی. ہمارے جو 11 بجے ہیں اس ٹائم پہ وہاں مغرب ہو رہی تھی. تو رات چھوٹی تھی, دن لمبا تھا. تو یہاں سمجھانا مقصود 5 AM کلب اور نور سحر کیا ہے, وہ صبح کا وقت جب سارے سوئے ہیں اور آپ کو جاگنا نصیب ہو گیا. اب یہ وہ نور سحر جو ہے, یہ کنڈیشن صرف فجر تک نہ رکھیں, آپ اس کو صرف نماز تک نہ رکھیے. آپ آج کی سائنس مان رہی ہے کہ اٹھنے کے بعد کا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ آپ کے سارے 24 گھنٹوں میں اگر گھنٹوں کو, وقت کو تقسیم کیا جائے اور کسی وقت کو سونے کا وقت, کسی کو چاندی کا اور کسی کو مٹی کا وقت کہا جائے, تو سونے کا وقت جو ہے جو سب سے قیمتی وقت ہے صبح کا ٹائم, کیونکہ اس میں آپ, قدرت آپ کو اتنی انرجی دیتی ہے, آپ کا پوٹینشیل اتنا ریز ہو سکتا ہے. اب اقبال کا ایک اور شعر میں پیش کرنے لگا ہوں جو یہاں لکھوں گا نہیں, صرف بولوں گا, اور اگین میرا فیورٹ ہے, اور اس کو پھر زمانہ جوانی میں میں نے تسبیح کی طرح کبھی پڑھا ہوا ہے. وہ شعر ہے, یہ پیام دے گئی مجھے باد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا مقام پادشاہی. وہ کہتے ہیں یہ جو صبح کی ہوا تھی نا اور رات کا جاگنا تھا, یہ مجھے ایک میسج آج دے کے گیا. اور میسج کیا ہے کہ یہ جو صبح اٹھ کے اپنے آپ کو تلاش کر لیتے ہیں نا, وہ آخرکار بادشاہ بن جاتے ہیں. اب یہاں پادشاہی جو ہے نا
ہم نے سوچا ہوتا ہے ملک کا بادشاہ، نہیں، اپنی فیلڈ کا بادشاہ. وہ جو کر ہر میدان فتح ہے نا، وہ آپ نے اپنی فیلڈ کا میدان فتح کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنی فیلڈ سے نکل کے کسی اور میدان کو فتح نہیں کرنا ہوتا. تو نور سحر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کو ایک نگاہ ملے گی جس نگاہ سے زمانے کو آپ دیکھیں گے، اور لیسن آپ کے لیے ہوگا کہ آپ کو جو آسمان ہے وہ روشن دکھے گا. اب افلاک بنیادی طور پہ فلسفے میں جا کے اگر ڈھونڈیں تو افلاک یا آسمان امید کا سائن ہے. اور جب یہ منور ہوتا ہے یعنی روشن ہوتا ہے تو وہ امید جو پہلے ہی آسمان سے جڑی ہے، منور کے ورڈ کی وجہ سے وہ ملٹیپلائی ہو کے 100 ہو جاتی ہے. یعنی ہوپ جو ہے، افلاک اور منور ہونا، وہ ہوپ کا ایلیمنٹ اتنا وسیع تر ہوگی. صرف کس چیز سے؟ آپ کی نگاہ سے. دیکھا زمانہ تھا، وہ زمانہ جو سب کے لیے ایک سا تھا، آپ کی نگاہ ایسی تھی جس سے افلاک آپ کو منور دکھا، یعنی امید کی انتہا دکھی، لیکن سورس اس کا کیا تھا؟ نور سحر تھا. اب مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا. ونس کیونکہ میں اکیڈمی چلاتا رہا ہوں، تو جب آپ چند بچوں کو پڑھانے سے شروع کر کے اکیڈمی تک گیا تو ٹیچرز پھر کہیں آ گئے نا، اردو انگلش کا ٹیچر، فزکس میتھ کے ٹیچر، سارے جو میری ٹیم کے لوگ تھے. میں پرنسپل بن گیا ترقی کر کے. ایک دن اردو کا ٹیچر چھٹی پہ چلا گیا، تو انہوں نے کہا کہ سر ٹیچر کوئی نہیں ہے. تو اب میں اپنے کام میں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، ریسیپشنسٹ کا کام، اپنے کام، صفائی والی نہیں ہے، صفائی بھی کر کے دیکھی ہے. تو میں نے کہا یار اگر اردو کا ٹیچر نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں. تو جب میں گیا تو بچوں سے میں نے پوچھا کہ یار ٹیچر نہیں ہے، میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا سر غالب پڑھے ہم. تو غالب کا کوئی شعر ایسا تھا جس میں عشق مجازی کا اور عشق حقیقی کا کانسیپٹ تھا. تو جب میں نے پڑھایا تو پوری کلاس کی آنکھیں نم، بالکل سن ہو گئے. تو ایک بچے نے کہا کہ سر ہمیں آج سمجھ آیا عشق مجازی کیا ہوتا ہے اور آج سمجھ آیا عشق حقیقی کیا ہوتا ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کیوں سمجھ آیا اور پہلے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جو پہلے سمجھا رہا تھا اس نے کیا ہی نہیں تھا، عشق حقیقی اور عشق مجازی. اگر اس نے کیا ہوتا تو جو کیا ہوتا ہے وہ کتاب میں نہیں ہوتا، وہ جو ہوتا ہے اس کا بیان ہو سکتا ہے. جس نے کبھی جو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، ایک بندہ کیلے پہ لیکچر دے 2 گھنٹے کا اور کھایا نہ اس نے. ایک بندہ لاکھ کہتا ہے جی مالٹا گول ہوتا ہے، اس کا کلر ایسا ہوتا ہے، اس میں بیج ہوتے ہیں، اس کی ایسے کاشیں ہوتی ہیں، اور اس کو درمیان میں سے ایسے کاٹ کے تو اس کا بیج نکال کے پھر کھایا جا سکتا ہے. اور 100 کہانی سنا. آپ سوال کر لیجئے کیا آپ نے کبھی کھایا؟ وہ کہ نہیں میں نے کتاب میں پڑھا مالٹا ایسے ہوتا ہے. تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ پہلے تو ایک سوال بنیں گے کہ یار تانوں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ شرمندہ ہوگا. دوسرا ایک اور پرابلم ہوگا، جو وہ بتا رہا ہے اس پہ آپ کو اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا بکش نالج ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں نا، میں ایک نئی ٹرم آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ میری واردات ہے. واردات کیا ہوتی؟ بیتی ہوئی چیزیں. تصوف میں واردات کی ٹرم، واردات ویسے کیا ہے؟ کہنا واردات پہ گئی، وہ کرائم کا ورڈ ہے. یہی ورڈ اگر آپ تصوف میں لے کے جائیں یا باطن کی دنیا میں یا اندر کی دنیا میں لے کے جائیں تو وہ ایکسپیرینس جو آپ کے اندر کی دنیا کرتی ہے اس کو واردات کہتے ہیں. اس لیے وارد ورڈ ہے کہ شعر، علامہ اقبال پہ شعر وارد ہوتے تھے. وہ وارد کو فزیکلی ایسے نہیں ہوتا تو اوپر سے پرچے گرے ہیں سارے اور خودی اور بے خودی اور سارے کانسیپٹس کے پرچے انہوں نے اکٹھے کیے کتاب. نہیں، وہ ان کے اندر اترتے تھے، وارد ہوتے تھے. اور یہ جو واردات ہے، یہ واردات کا جو علم ہے نا، اصل علم وہ ہے. دنیا کی سارے علم کو نکال کے دیکھ لیجئے، واردات کا علم ہے. اگر کتاب میں سے کتاب نکلے اسے خلاصہ کہتے ہیں، کتاب میں سے کتاب نکلے اسے نوٹس کہتے ہیں، کتاب میں سے کتاب نکلے ٹیسٹ پیپر بنتا ہے. لیکن وہ پہلا علم جو کتاب میں آیا ہوتا ہے وہ کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں آتا. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ وارد ہوتا ہے، وہ وارد ہوتا ہے، وہ واردات ہوتی ہے پوری. ایڈیسن پہ اترنے والا علم ایک واردات ہے پوری. بلے شاہ کا شعر کسی شعر کو پڑھ کے نہیں آیا، وارد ہوا. ایک مووی ہے، اس مووی کا نام ہے ویر زارا. ویر زارا کے گانے سنے؟ یہ جو ویر زارا کے گانے ہیں، ان گانوں کی دھنیں یہ فلم بننے سے 60 سال پہلے بن گئی تھی. مدن موہن نے یہ دھنیں بنا دی تھی 50s 60s میں. اور جب یہ دھنیں بنی تھی نا تو کسی کو پتہ نہیں تھا ان دھنوں میں شعر کون سے آنے ہیں. یعنی میوزک جو دنیا کی سب سے بڑی 2 چیزیں بہت بڑی کریشن ہے کریشن کے اعتبار سے، ایک فن اور دوسرا میوزک. کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. پینٹنگ کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، تخیل ہوتا ہے نا، کوئی پورٹرے ہوتا ہے. جیسے غازہ پہ آج کل آ رہی ہیں ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں تو کچھ پیچھے ہے تو وہ ڈرا کر رہے ہیں نا. میوزک کے پیچھے سمجھ نہیں آتی.
اب یہ پیچھے جو دھن ہے اس کے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی ہے. ایک لطیفہ اس کے پیچھے کیا ہے، تخیل کی انتہا ہے. اسی لیے دنیا کی ذہانت کی جو انتہا ہے نا اس کو مزاح کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. دنیا کے ذہین ترین لوگ جو ہے نا ان میں فطرتاً تھوڑا سا مزاح پایا جاتا ہے، یعنی ان کے حصے مزاح کا معیار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، کریشن کی انتہا. حضور والا یہ میں نے جو سارا آپ کے سامنے فلسفہ رکھا ہے یہ میں نے کیوں رکھا ہے، اور میں نے صرف ایک شعر کو ڈی کوڈ کیا ہے. میں آج آپ کو قسماً کہتا ہوں اگر میری زندگی میں اردو نہ ہوتی، اسلامیات نہ ہوتی، مطالعہ پاکستان نہ ہوتا، آرٹس کے سبجیکٹ نہ ہوتے تو میں آج یہاں نہ ہوتا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آرٹس کے سبجیکٹ کو اس لیے تو پڑھتے ہیں کہ ہم میرٹ پہ پورے اتر آئیں، یو ای ٹی چلے جائیں، میرٹ پہ چلے جائیں پورے اور کنگ ایڈورڈ چلے جائیں. ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان اشعار سے، ان کتابوں سے، ان فلسفی سے دنیا کا سب سے بڑا کام جو آج ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی اسکل ہے سوچنا. ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا. اگر کسی کو سوچنا نہیں آتا، خود سے سوچنا نہیں آتا، مارتی ہے ماں، کہتی ہے نہیں پتر نہیں، تو نے کیوں کیا آم میں تو نے سرخ رنگ کیوں بھر دیا، آم تو پیلا ہوتا ہے. اس دن کریٹیوٹی کا جنازہ نکلتا ہے بچے کی، کیونکہ سوچنے غلطی تھا. آؤٹ آف دی باکس جو ورڈ ہے، جو دنیا ساری کی ساری اس کی انوویشن اور جدت جو ہے وہ آؤٹ آف دی باکس سے ہوئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ شعر سمجھانے کا صرف مقصد یہ تھا جس کا تخیل بڑا نہیں ہوا اس کی دنیا بھی بڑی نہیں ہو سکتی. یہ باطن اور ظاہر یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. اسی لیے دل چھوٹا ہوتا ہے تو ہاتھ تنگ ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلتا ہے. فزیکل فارم میں ہاتھ سخاوت ہے، انٹینجیبل فارم میں دل ہے وہ تنگ ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 56 چیزوں سے پناہ مانگی اس میں سے ایک پناہ دل کی تنگی سے مانگی، کنجوس ہونے سے مانگی. یا باری تعالیٰ دل کی تنگی نہ دیں. جہاں پر آپ کو دل کی تنگی نظر آئے گی نا وہاں پر آپ کو دو بڑے چیلنج نظر آئے گا، ہاتھ تنگ نظر آئے گا اور خیال چھوٹا نظر آئے گا. خیال کو سٹریچ کرنے کے لیے سب سے کمال کی چیز کیا ہے؟ دل کا بڑا ہونا، ہاتھ کا کھلا ہونا. اور کلوز کروں گا اپنی بات کو امام علی مقام کا کیا خوبصورت جملہ، اسے نہج البلاغہ میں بھی کوٹ کیا جاتا ہے. تحقیق کس طرح ہے کہ یہاں تو حضرت علی سے منسوب ہے، یہاں امام حسین سے منسوب ہے. جملہ کیا؟ اللہ نے امامت کو یا علم سے جوڑا ہے یا سخاوت سے جوڑا ہے. جس کو لیڈر بنانا ہوتا ہے اس کو یا سخی پہلے بنا دیا جاتا ہے یا اس کو علم اتنا دے دیا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی کمال کی چیزیں ہیں، یہ دل کو بڑا کر دیتی ہیں. سو دل بڑا تو ہاتھ کھلا، دل بڑا تو دماغ بھی بڑا. دولے شاہ کے چوہے کو ورڈ سے واقف ہونا، وہ چھوٹا بندہ نہیں ہوتا، چھوٹی سوچ ہوتی ہے. پلیت کپڑے نہیں ہوتے، پلیت عادتیں ہوتی ہیں. بدبودار انسان نہیں ہو سکتا، بدبودار نظریات ہوتے ہیں. تو جب نظریہ بدبودار ہوتا ہے اور سوچ بونی ہوتی ہے اور عادتیں پلید ہو جاتی ہیں نا تو ہمیں پھر لوگ اچھے نہیں لگتے یا ہم لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. جب سوچ پاک ہوتی ہے، جب نظریہ افلاک منور دیکھتا ہے، جب سوچ بڑی ہوتی ہے، عادتیں بڑی ہوتی ہیں، اپنا پیراڈائم جو ہے وہ ذرا بدل جاتا ہے تو پھر آپ کے سامنے آسمان جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان پھر رستہ بن جاتا ہے، منزل نہیں ہوتا، وہ بھی رستہ بن جاتا ہے. پھر آپ معراج کی طرف جاتے ہو، وہ معراج جو انسان کے لیے رکھی گئی ہے، عرفہ و اعلیٰ، 8.7 ملین مخلوقات سے بہتر، اشرف المخلوقات. اگر وہ بھی ریپٹیلین مائنڈ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ نہ زمانے کو دیکھ سکتا ہے، دیکھے گا تو نگاہ نہیں ہوگی، نگاہ ہو بھی گئی اگر افلاک کو کیا دیکھے گا؟ نور سحر اس کے نصیب میں کہاں ہوگا؟ یہ سب کچھ اسی کے نصیب میں ہونا ہے. یہ منور افلاک جس کو صبح ملی ہے یعنی فکر ملی ہے، بیداری ملی ہے، جس کو نظر ملی ہے، اور پھر اس کے سامنے جو پورا جہان ہے وہ ایک تماشا ہے. وہ پھر اس پوری کائنات پورے جہان کو دیکھ کے انجوائے کرتا ہے کہ یہ بھی مستی میں ہے، میں بھی مستی ہوں، سب کچھ گھوم رہا ہے. یہی فلسفہ سمجھ آ رہتا ہے رومی کو تو وہ ورلڈ کرنے لگ پڑتا ہے. یہی بلے شاہ کو آتا ہے وہ گھنگرو پہن کے دھمال ڈالنی شروع کر دیتا ہے. وہی آتا ہے ایڈیسن کو، نیوٹن کو، تو وہ انوینشن کے بعد پاگلوں کی طرح ٹھنڈی زمین پہ ننگے پاؤں کے ساتھ چکر لگانے لگ پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو افلاک منور ہے یہ جب ہو جاتا ہے پھر نفع اور نقصان، میرا تیرا، یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.
Stay tuned to education updates for all educational content. Join our YouTube and WhatsApp channel for more updates. Thank you.